اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آخری آیت جو کہ آیت نمبر 286 ہے اور آخری رکوع جو کہ 40واں رکوع ہے اس آیت پہ مکمل ہو جائے گا۔ اس آیت کو ہم انالائز کر رہے ہیں اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ پہ بھی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ابھی تو میں یہاں پر پہنچنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی خوشی میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ ٹیکسٹ میں پڑھوں گا۔ تو چلتے ہیں جی آج کے سبق کے پہلے جملے کی طرف جو کہ وقف کی پہلی علامت تک ہوگا، اور یہاں تک ہم اس کو انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جملہ مستانفہ ہوگا، لا سے شروع ہو رہا ہے اور لا کے بعد فعل مضارع ہمیں نارمل نظر آ رہا ہے، یکلفو، لہٰذا یہ لا نافیہ ہوگا۔ کاف لام فا مادہ ہے، باب تفعیل سے یہ لفظ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ کلفا یکلفو تکلیفاً، تکلیف دینے کے معنی میں پہلا صیغہ ہے تو فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا اس میں جلالہ مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لا یکلف اللہ، اللہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ کس کو تکلیف نہیں دیتا، کس پہ ذمہ داری نہیں ڈالتا؟ مفعول بھی چاہیے تو وہ آ رہا ہے نفسن جو کہ منصوب ہے، کسی جان کو۔ الا وسعہا، الا حرف استثناء ہے لیکن یہاں پر یہ حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ آگے جو وسعہا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ وسعہا کو یہاں پر ہم مفعول بھی ثانی مانیں گے یکلفو فعل کے لیے، اس لیے کہ دو مفعول یہ چاہے گا، کسی کو تکلیف دینا اور کسی چیز کی تکلیف دینا، یا کسی پر ذمہ داری ڈالنا اور کوئی ذمہ داری ڈالنا۔ یوں یکلفو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے لفظوں کے اعتبار سے کہ نہیں ذمہ داری ڈالتا اللہ کسی جان پر، کسی شخص پر، مگر جتنی طاقت ہو اس کی۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی دوسری علامت تک بنا لیں گے، اور یہ جملہ ہمارا ہے لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، بلکہ اس جملے کے بھی ہم دو جملے بنا لیتے ہیں، ایک جملہ لہا ما کسبت تک کر لیتے ہیں اور دوسرا علیہا ما اکتسبت کی صورت میں بن جائے گا۔ لہا ما کسبت کوئی فعل استعمال نہیں ہوا، یعنی کسبت فعل استعمال تو ہوا ہے لیکن جملے کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے فعل استعمال نہیں ہوا، تو لہا جار مجرور کا مجموعہ ہے، یہ خبر مقدم بن جائے گا جس کا مبتدا مؤخر پھر ما کسبت کی صورت میں آ جائے گا، جس میں ما اسم الموصول ہے، جس کا پھر صلۃ الموصول جو ہے کسبت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی یا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر صلۃ الموصول بن گیا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور جو صلۃ الموصول ہم نے کسبت بنایا ہے اس میں جو عائد ہے وہ محذوف ہے، اور وہی عائد جو ہے وہ ما اسم الموصول کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اس کے بعد واو عطف ہے، پھر علیہا جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس کے بعد پھر مکتسبت ہے، لہٰذا علیہا جار مجرور کو ہم خبر مقدم بنا دیں گے اور مکتسبت کو ہم اسم الموصول مع صلہ یہ مبتدا مؤخر بنا دیں گے۔ ما اسم الموصول محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا اس لیے کہ ہم اسے مبتدا بنا رہے ہیں، اور اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے اکتسبت، کاف سین با اس کا مادہ ہے، اوپر باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوا تھا، کسبت میں یہاں پر باب افتعال سے استعمال ہوا ہے۔ اکتسبہ یکتسبو دونوں کے معنی اگرچہ کمانا کے ہوتے ہیں لیکن باب افتعال میں ذرا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اکتسبت فعل با فاعل ہے یا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہاں بھی ضمیر عائد جو ہے وہ محذوف ہے،
اور وہی ضمیر عائد ما کی طرف لوٹ رہی ہے. ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، اور اس جملے کا عطف لہا ما کسبت پر ہو جائے گا. اور ان دونوں جملوں کا ترجمہ ہم کریں گے. اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس کا وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا. اجر اور وبال کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ تو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پر بھی جس جملے میں بھی یا جس جگہ پہ بھی لام اور الا اکٹھے آتے ہیں تو لام جو ہے وہ فار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور الا جو ہے وہ اگینسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے ذہن میں لازماً ہونی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ القرآن حجت لکا او علیکا. تو قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا لام سے، اور یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا الا سے. تو یہ مفہوم جو ہے وہ لام اور الا دونوں کے ایک ساتھ آنے سے حاصل کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی سلامت تک بنا لیں گے، اور یہاں سے دعائیں بڑی پیاری شروع ہو رہی ہیں. ربنا سے اس دعا کا آغاز ہے، اور یہاں پر یا حرف ندا معذوف مانا جائے گا. یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے ہوگا، جس کا منادا پھر ربنا آپ کو مضاف مضاف الیہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے. اس کو مفعول بھی بنائیں گے ادو فعل کے لیے، اور پھر ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جائے گا، جس کا مقصود بن ندا پھر لا تؤاخذنا سے ہم بنا لیں گے. لا تؤاخذنا میں لا جو ہے لا ناہیہ ہے، اس لیے کہ فعل مضارع آگے مجزوم یا اخف استعمال ہو رہا ہے. حمزہ خا زال مادہ آخذہ یؤاخذو باب مفعلہ سے استعمال ہوتا ہے، مؤاخذہ کرنا گرفت کرنا کے معنی میں. تو آخذ فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور نا ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ مفعول بھی ہے. لا تؤاخذنا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مثل جزا یا عوض جزا بن جائے گا، اس لیے کہ آگے ہمیں ان شرطیہ نظر آ رہا ہے، اور ان شرطیہ کے بعد ایک جملہ ہے. اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان شرطیہ کے بعد اگر ایک جملہ ہو تو اس ان شرطیہ کا جواب و شرط جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، یا ان شرطیہ سے پہلے جو آ رہا ہوتا ہے جملہ وہ مثل جزا یا عوض جزا کہلاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. تو ان حرف و شرط آ گیا، جس کا شرط والا حصہ جو ہے وہ ہے نسینا. نون سین یا مادہ نسیہ ینسا بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں، اس سے جمع متکلم کا صیغہ ہے نسینا. فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل یہاں پر فاعل استعمال ہوا ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط بن گیا. لیکن اس کے بعد او بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ حرف عطف ہے، اور پھر او کے بعد اخطأنا خا تا حمزہ مادہ باب فعال اخطأ یخطئ اخطاءً خطا کرنا. تو اخطأنا یہ فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا. فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا، جس کا معطوف علیہ نسینا ہے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ شرط ہو گیا، جس کا جواب و شرط جو ہے وہ محذوف ہے. یا لا تؤاخذنا جو ہے مثل جزا یا عوض جزا ہے، اور پھر یہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ بن جائے گا جواب الندا یا مقصود بن ندا، اور پھر ندا اپنے مقصود بن ندا سے مل کر جملہ ندائیہ بن جائے گا. اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا. اے ہمارے رب لا تؤاخذنا تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ان نسینا اگر ہم بھولیں، او اخطانا یا خطا کر بیٹھیں. اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہم وقت کی سلامت تک بنا لیں گے، اور یہ جملہ بھی بالکل اسی طرح بنے گا کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. ربنا اسی طرح منادہ بن جائے گا، جس کا حرف ندا محذوف ہوگا، اور پھر حرف ندا یا قائم مقام ادو فعل کے ہوگا، اور ادو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی ربنا جو کہ منادہ ہے اس سے مل کر ندا بن جائے گا. پھر جس کا مقصود بن ندا جو ہے وہ یہاں سے آئے گا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اور یہ جو بیچ میں واو آ رہا ہے اس واو کو عاطفہ قرار دیں گے، اور جو جملہ ہے وہ ہے لا تحمل علینا اسرا. لا ناہیہ ہے اس لیے کہ فعل مضارع آپ کو اخف یا مجزوم نظر آ رہا ہے. تحمل واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. حامیم لا مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے. حمل یحمل حملا، جس کے ایک معنی ہے کسی چیز کو اپنے اوپر لادنا یعنی بوجھ اٹھانا. دوسرے معنی ہے اس کے کسی چیز کو دوسرے پر لادنا یعنی بوجھ ڈالنا. اور اس کے مفعول پر الا کا صلہ آتا ہے، خان صاحب نے لکھا ہے اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے. اور تیسرے معنی ہے اس کے کسی کو کسی چیز پر لادنا یعنی سوار کرنا یا سواری دینا. جس کو سوار کرتے ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس پر سوار کرتے ہیں اس پر
علا کا صلہ آتا ہے۔ اسر کے معنی جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسم ذات ہے، عہد و پیما کے لیے یا ذمہ داری یا بوجھ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو تحمل فعل ہو جائے گا، فعل با فاعل ہو جائے گا، بلکہ علینا جار مجرور متعلق ہو جائے گا تحمل فعل کے، اور اسرن جو ہے مفعول بھی ہو جائے گا، اس لیے منصوب ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کاف حرف جر ہے جس کا مجرور ما آپ کو نظر آ رہا ہے، ما کو موصولہ مان لیں، مصدریہ مان لیں، ما کو موصولہ مانیں گے تو یہاں پر محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور حملتہ اس کا صلۃ الموصول ہو جائے گا جس میں حملتہ فعل با فاعل ہے، تا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور علی الذین من قبلنا جار مجرور کا مجموعہ ہو جائے گا جس میں علی حرف جر ہے جس کا مجرور الذین اسم الموصول ہے، لہٰذا محلاً مجرور مانا جائے گا۔ الذین اسم الموصول کا صلۃ الموصول جو ہے وہ من قبلنا آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں مجرور جو ہے قبلنا ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ گویا ظرف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گئے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ صلۃ الموصول ہو گیا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو گیا علی حرف جر کے لیے، اور علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا حملتہ فعل کے، اور حملتہ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر یہ صلۃ الموصول ہو گیا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو گیا کاف حرف جر کے لیے، اور کاف حرف جر اپنے مجرور سے مل کر مفعول مطلق ہو گیا، یعنی صفت ہو گیا ایک محذوف مفعول مطلق کی جو کہ حملاً ہے لا تحمل فعل کے لیے۔ گویا لا تحمل فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق، اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول مطلق محذوف جس کی صفت کما حملتہ علی الذین من قبلنا کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اس سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، اور اس کا ہم پچھلے جملے پر کر چکے ہیں۔ اس جملے کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسے تو نے ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اتھینٹک ترجمہ جو ہے ہم اینڈ پر دیکھ لیں گے۔ اگلا جملہ جو ہے ہم وقت کی اس علامت تک بنائیں گے، یہ بھی اسی طرح ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ربنا اسی طرح منادہ ہے جس کا حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہے، اس کو اب میں انالائز نہیں کر رہا کیونکہ پھر وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ کو ہم انالائز کرنے لگے ہیں، لا پھر ناہیہ ہے جس کے بعد فعل مضارع جو ہے تحمل باب تفعیل سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہا میم لام مادہ حملا یحمل تحمیلا، ایک معنی ہے جس کے کسی سے بوجھ اٹھوانا اور دوسرے معنی ہے کسی پر کوئی چیز لازم کرنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ تو حمل فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نا جو اٹیچ ضمیر ہے ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بھی ہے، اور ما لا طاقت لنا بہ اس کو انالائز کریں تو ما اسم الموصول ہے، اور صلۃ الموصول جس کا جملہ اسمیہ کی صورت میں آ رہا ہے جو کہ لا طاقت لنا بہ ہے، جس میں لا نفی جنس ہے۔ جب بھی لا نفی جنس آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے۔ لا نفی جنس کا اسم یہاں پر طاقتہ جو کہ سب سے زیادہ اسلوب استعمال ہوا ہے وہ ہے مبنی بر فتحہ ہے، اور خبر جو ہے لا نفی جنس کی وہ ہے لنا جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور اس کے بعد جو جار مجرور بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ حال قرار دیا جائے گا لنا میں نا کی ضمیر سے۔ تو گویا لا نفی جنس جو ہے اپنے اسم طاقتہ اور اپنی خبر لنا سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلۃ الموصول ہو گیا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب دوسرا مفعول ہو گیا تحمل فعل کے لیے، اور لا تحمل فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ انشائیہ ہو گیا، اور اس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے اور ترجمہ کریں گے اس جملے کا، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے چند جملے بنائیں گے جس میں پہلا جملہ ہوگا واعف عنا، دوسرا ہو جائے گا واغفر لنا، تیسرا ہو جائے گا ورحمنا، چوتھا ہو جائے گا انت مولانا، اور پانچواں ہو جائے گا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو جو پہلا جملہ ہم نے بنایا ہے وہ ہے واعف عنا جس میں واو آپ کا عاطف ہے، اس کے بعد فعل امر ہے اوفو، عین فا واو مادہ ہے، پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، افا یعفو معاف کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے فعل امر بنا اوفو، اور وہ
حمزہ جو پیش والا تھا اس کی حرکت ختم ہو گئی پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی وجہ سے. اوفو فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور انا جار مجرور کا مجموعہ جو کہ متعلق ہے اوفو فعل کے، اور پھر اوفو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اور اس جملے کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے. ترجمہ کریں گے واعفو عنا کا، اور تو درگزر فرما ہم سے. اگلا جملہ واو عطفہ کی مدد سے ہم بنائیں گے اغفر لنا. غین فارا مادہ غفرا یغفر، اس سے فعل امر بنے گا اغفر، فعل بفاعل ہو جائے گا، انت ضمیر مرفوع متصل فاعل، لنا جار مجرور متعلق ہو جائے گا اغفر فعل کے، اور اغفر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے اور ترجمہ کریں گے اور تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، یا تو بخش دے ہمیں. اور اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے مختصر سا وہ ہے ورحمنا، جو کہ واو عاطفہ کے بعد ارحمنا ہوگا. رحمہ یرحمو فعل امر بنے گا ارحم، اور ارحم فعل و فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور نا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے. ارحمنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر. ترجمہ کریں گے اور تو رحم فرما ہم پر. اس کے بعد اگلا جملہ جو کہ جملہ اسمیہ ہوگا وہ ہوگا انت مولانا، جس میں انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، جس کی خبر پھر مولانا مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گی، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اور یہ جملہ اسمیہ جو تعلیلیہ مانا گیا ہے اس لیے مستانفہ ہو جائے گا. اس کے بعد آخری جملہ جس پر ہماری آیت اور رکوع اور سورہ مکمل ہو جائے گی وہ ہے فانصرنا علی القوم الکافرین. اس فا کو عاطفہ قرار دیا گیا، اور اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ ہے انصرنا علی القوم الکافرین. انصرنا فعل فاعل مفعول بہ کا مجموعہ ہے، جس میں انصر فعل امر ہے، نون صاد را مادے سے نصر ینصرو انصر فعل امر بن جاتا ہے. انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور نا ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ مفعول بہ ہے. اس کے بعد علی القوم الکافرین جو ہے یہ جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا عنصر فعل کے لیے، جس میں علی جو ہے وہ حرف جر ہے جس کا مجرور القوم ہے، اور القوم کی پھر صفت آگے آ رہی ہے الکافرینہ، لہٰذا موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو گیا علی حرف جر کے لیے، اور علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا عنصر فعل کے لیے، اور عنصر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اور اس فا کو عاطفہ مانا گیا ہے، اور پچھلا جملہ جو ہے انتا مولانا یہ جملہ خبریہ ہے اور یہ جملہ انشائیہ. تو جو لوگ جائز قرار دیتے ہیں جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر تو ان کے نزدیک یہ فا عاطفہ ہے، اور جو جائز نہیں قرار دیتے ان کے نزدیک فا جو ہے وہ استنافیہ ہے. اور ترجمہ ہم کریں گے اس جملے کا اور تو مدد فرما ہماری کافر لوگوں پر، یعنی کافر لوگوں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 286 جو کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت تھی ہماری گرامیٹیکلی مکمل ہو گئی ہے. پہلے اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے، اس کی وسعت کے مطابق. لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، وعلیہا مکتسبت، اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، اور ہم سے درگزر کر. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، رحم کر. انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی. انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا دو نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے
اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ تو یہ میں نے ایک اور آپ کے سامنے روایت جو ہے وہ پڑھ دی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں سورۃ البقرہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ظاہر بات ہے اس کو مکمل کرنے کا جو حق تھا وہ تو ادا نہیں ہوا۔ ہم نے فوکس کیا تھا سورۃ البقرہ کے گرامیٹیکل انالیسس پر، اور جتنا کچھ میرے سے ہو سکا یا جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت عطا کی ہے جو کہ بہت ہی کم ہے، اس کے مطابق میں نے اس کو انالائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے وہ میری طرف سے ہی ہے، اور میں اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اسے قیامت تک آنے والے انسان ہیں ان کے فائدے کے لیے ایک چیز بنا دے، لوگ اس انالیسس سے فائدہ اٹھائیں، کچھ نہ کچھ سیکھ کر قرآن مجید کو انالائز کرنے کے قابل ہوں، اور اس کو بیس بنا کر اس کام کو آگے بڑھائیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں سورۃ الاعراف کی وہ آیت دوبارہ آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ اینڈ پر، تو میں اسی آیت کے پڑھنے کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کے اسباق کا اختتام کرتا ہوں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ ہم کسی قابل نہیں تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی، اور پھر وہ آخری سٹیج جو ہے کہ اس کو قائم کرنے کی ہمیں اس ملک پر، اس دنیا پر توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔